بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین گرامی۔ تہلکہ خیز خبر سامنے آ رہی ہے کہ چینی فوج نے بھارتی فوج پر قیامت برپا کر دی۔ بریکنگ نیوز، چین فوج بھارتی فوج پر ٹوٹ پڑی۔ تباہ کن حملے، بھارت کی شہرک پر ہاتھ ڈال دیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ چینی فوج نے بھارتی فوج پر دھاوا بول دیا۔ چینی فوج نے سنگیانگ میں تازہ ترین سطح سے فضا میں مار کرنے والا پہلے تو دفاعی میزائل کا تجربہ کیا۔ یہ تجربہ کامیاب ہونے پر بھارت پر چلا دیا۔ چین کے سرکاری نشریاتی ادارے سی سی ٹی وی نے اطلاع دی ہے کہ پیپلز لبریشن آرمی کے سنگیانگ ملٹری کمانڈ نے 4500 میٹر سے زیادہ کی بلندی پر خطے کے بلند سطح مرتفع میں سطح سے فضا میں مار کرنے والا جدید دفاعی میزائل کے تجربات کیے اور پھر بھارت پر یہ تجربات کر کے اس پر چلا دیے ہیں۔ سرکاری ملکیت والی چائنا ایروسپیس انڈسٹری کارپوریشن نے کہا ہے کہ بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے اور سنگیانگ کمانڈ کی جانب سے لائیو فائر ڈرلز کا وقت قابل ذکر ہے کیونکہ یہ امریکہ اور ہندوستان کے درمیان دو طرفہ فوجی مشقوں سے پہلے کی ہے۔ اس کے علاوہ سنگیانگ کمانڈ پی ایل اے کی مغربی تھیٹر کمانڈ کا ایک حصہ ہے جو چین اور بھارت کے درمیان 3488 کلومیٹر طویل متنازع سرحد کی نگرانی کرتی ہے جسے لائن آف ایکچوئل کنٹرول بھی کہا جاتا ہے۔ یوگینگ کے مطابق تازہ ترین لائیو فائر مشقیں آئندہ امریکہ بھارت مشقوں کے بارے میں چین کے خدشات کو ظاہر کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب پی ایل اے سطح مرتفع پر ہائی پروفائل فائر سٹرائک مشقیں کر رہا ہے جس کا مقصد ڈیٹرننس اور جوابی اقدامات ہیں۔ چین کے فوج کا مظاہرہ کرے گا لیکن کوئی ملک یا بہت سے ممالک چین کے جنگی کی تیاری سے نہیں ڈرتا۔ مشرقی لداخ میں پینگونگ جھیل کے جنوبی کنارے کی صورتحال بدستور کشیدہ ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان تناؤ میں مزید شدت آ چکی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق بھارت اور چین کے درمیان دوسرے روز بھی فوجی مذاکرات جاری رہنے کے باوجود دونوں ممالک کے ٹینکوں کو ایک دوسرے سے فاصلے پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ چینی جنگی ٹینک اور بختر بند گاڑیاں کالا ٹاپ کے دامن کے قریب کھڑی ہیں جس پر بھارت کا قبضہ ہے۔ چین نے علاقے میں بھاری اور ہلکے ٹینک تعینات کر رکھے ہیں جو کہ بھارتی پوزیشنوں سے فاصلے پر ہیں۔ دریاسنا دونوں ممالک کے درمیان فوجی مذاکرات دوسرے روز بھی جاری ہیں۔ انڈیا کی فوج کا کہنا ہے کہ چینی فوج کے ساتھ وادی گلوان میں ہونے والی سرحدی جھڑپ میں شدید زخمی ہونے والے فوجیوں میں سے 17 ہلاک ہو گئے ہیں اور ہلاک ہونے والے اہلکاروں کی کل تعداد 20 ہو گئی ہے۔ انڈیا کی افواج کے بیان کے مطابق گلوان کے علاقے میں درمیانی شب جہاں دونوں فوجوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھیں وہاں سے اب فوجیں پیچھے ہٹ گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جھڑپ میں انڈیا کے ایک افسر سمیت 3 اہلکار جہنم واصل ہوئے ہیں، لیکن اب انڈین فوج کی جانب سے جاری کردہ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ جھڑپ میں شدید زخمی ہونے والے 17 فوجی اہلکار بھی ہلاک ہو گئے ہیں جس سے ہلاک ہونے والے فوجی اہلکاروں کی کل تعداد 20 ہو گئی ہے۔ چین اور انڈیا کی متنازع سرحد پر کسی جھڑپ میں ہلاکت کا کم از کم 45 برس میں یہ پہلا واقعہ ہے۔ انڈین فوج کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق یہ جھڑپ متنازع وادی گلوان کے علاقے میں ہوئی ہے جہاں فریقین کی افواج کی پسپائی کا عمل جاری تھا۔ فوجی حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ اس جھڑپ میں چینی فوج کو بھی جانی نقصان اٹھانا پڑا، تاہم چینی حکام کی جانب سے تاحال اس بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ انڈیا کی حکومت کی طرف سے اس بیان میں ابھی کوئی بیان جاری نہیں ہوا لیکن فرانسیسی خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق چینی حکام نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے کہ انڈیا پر الزام لگایا ہے کہ اس کے فوجیوں نے سرحدی عبور کر کے چینی اہلکاروں پر حملہ کیا۔ اے ایف پی کے مطابق چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ساؤ لیجیان نے کہا ہے کہ انڈین فوجیوں نے 2 بار سرحد پار کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ چینی فوجوں کو اشتعال لگایا ہے اور ان پر حملے کیے ہیں۔ اس کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان زبردست جھڑپیں ہوئی ہیں۔ وادی گلوان میں انڈیا اور چین کی سرحدی لائن کا علاقہ ہے۔ اس علاقے میں انڈیا اور چین کے درمیان
सरहदी कशीदगी ने हालिया दिनों में एक बार फिर सर उठाया है और इस तनाव को सन 1999 में इंडिया के रवायती हरीफ पाकिस्तान के साथ कारगिल में होने वाली जंग के बाद से अब तक की सबसे बड़ी कशीदगी कहा जा रहा है। इसके कबल इंडिया ने कहा था कि चीनी फौज के कुछ खेमे चीन में वादी गलवान के साथ देखे गए हैं, जिसके बाद इंडिया ने भी वहां फौज की तैनाती में इजाफा किया था। इसके साथ ही चीन का इल्ज़ाम है कि इंडिया वादी गलवान के करीब दिफा से मुतल्लिक गैर कानूनी तामीरात कर रहा है। इंडिया और चीन का सरकारी तनाज़ा बहुत पुराना है और ये जंग के बाद मज़ीद पेचीदा हो गया है। इंडिया और चीन के दरमियान 3488 किलोमीटर की मुश्तरका सरहद है। ये सरहद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम और अरुणाचल प्रदेश इंडिया से मिलती है और सरहद को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। मगरबी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, मिडल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मशरकी सेक्टर यानी असम और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। बहरहाल इंडिया और चीन के दरमियान सरहद की मुकम्मल हदबंदी नहीं हुई और जिस मुल्क का जिस इलाके पर कब्जा है उसे LAC कहा गया है। ताहम दोनों मालिक एक दूसरे के इलाके पर अपना इलाका होने का दावा करते रहे हैं, जो कशीदगी का बाइस भी रहा है। इंडिया मगरबी सेक्टर में अक्साई चीन का अपना दावा करता रहा है, लेकिन यह खित्ता इस वक्त चीन के कंट्रोल में है। दूसरी जानिब इंडिया मगरबी सेक्टर में अक्साई चीन पर अपना दावा करता है, लेकिन यह खित्ता इस वक्त चीन के कंट्रोल में है और जंग के दौरान चीन ने इस पूरे इलाके पर कब्जा भी कर लिया था। इस दूसरी जानिब चीन मशरकी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। चीन का कहना है कि यह जनूबी तिब्बत का एक हिस्सा है। चीन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के मबैन मैकमोहन लाइन को बिल्कुल तस्लीम नहीं करता। मजमूई तौर पर चीन और अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लाइन को कबूल नहीं करता और उसने ईसाई चीन से मुतल्लिक इंडिया के दावे को भी मुस्तरद कर दिया है। इंडियन फौज की जारी करदा बयान के मुताबिक झड़प मुतनाज़ वादी गलवान के इलाके में हुई है और इताद इन झड़प है। फौजी हकाम ने दावा किया है कि झड़प में चीनी फौज को भी जानी नुकसान उठाना पड़ा। ताहम चीनी हकाम की जानिब से ताहाल इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया गया है। इंडिया की हुकूमत की तरफ से इस बारे में अभी कोई बयान जारी नहीं हुआ, लेकिन फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक चीनी हकाम ने इस वाक़े की तस्दीक भी कर दी है और इंडिया पर इल्ज़ाम लगाया है कि इसके फौजियों ने सर्दी अबूर करके चीनी एहलकारों पर हमला किया। AFP के मुताबिक चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान साउल जियान ने कहा है कि इंडियन फौजियों को इश्तिहार दिलवाया है कि इन पर हमले की, जिसके नतीजे में दोनों मुल्कों के फौजियों के दरमियान ज़बरदस्त झड़प हुई है। और इंडिया के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने वादी गलवान की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए मुल्क के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वज़ीर अफवाज को भी तलब कर दिया और हंगामी इजलास भी शुरू कर दिया है।